بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ پیارے دوستو، یہاں پر میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کچھ علمی دلائل پیش کروں گا قرآن کے حوالہ سے، جن کو سن کر انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ پہلا اصول یہ کہ غیر موجود ذات دوسرے کو پیدا نہیں کر سکتی۔ جس چیز کا خود اپنا وجود نہیں ہے وہ کسی دوسری چیز کو پیدا نہیں کر سکتی، اس لیے وہ تو خود ہی غیر موجود ہے۔ انسان، حیوان اور نباتات جو روزانہ پیدا ہوتے رہتے ہیں، جب ہم ان پر غور کریں، ہوائیں، بارشیں، دن اور رات، ایسے حادثات زمانہ کو سوچیں، منظم و مرتب شکل میں متحرک سورج، چاند، ستاروں اور سیاروں کی گردش کو سامنے رکھیں۔ جب ہم ان معاملات پر غور کریں گے اور ہر وقت کائنات میں ہونے والے واقعات پر نظر رکھیں گے تو عقل کا فیصلہ ہوگا کہ اس طرح کا نظام کائنات میں کسی غیر موجود ذات کا نہیں ہو سکتا۔ بلا شبہ یہ تو خالق اور موجود ذات سبحانہ و تعالیٰ کی کاریگری کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ طور میں، کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے خالق ہیں، یا زمین اور آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یقین نہیں رکھتے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ خالق کی صفات کا پتہ دیتا ہے۔ مخلوق میں جو خوبیاں پائی جائیں گی ان سے خالق کی قدرت اور صفات کی دلیل ملتی ہے، کیونکہ ایسا ممکن نہیں کہ مخلوق میں تو کوئی خوبی نظر آئے اور خالق کس چیز کی قدرت نہ رکھتا ہو یا اس کے پاس ایسا اختیار نہ ہو جس کے ذریعے اس نے مخلوق کے اندر موجود خوبی پیدا کی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الجاثیہ میں، حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان حیوانات میں جن کو اللہ زمین میں پھیلا رہا ہے بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں، اور شب و روز کے فرق و اختلاف میں اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، پھر اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اور ہواؤں کی گردش میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں۔ اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ اور جب ہم اللہ کی مخلوق کو ذرا غور سے دیکھیں تو وہ اپنے وجود سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات مقدسہ کی خبر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے سورہ یونس میں، اے نبی ان سے کہو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا سورۃ الاعراف میں، کیا ان لوگوں نے آسمان و زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا، اور اس چیز کو بھی جو اللہ نے پیدا کی ہے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پورے ہونے کا وقت قریب آ لگا ہو؟ پھر آخر پیغمبر کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر ایمان لائیں؟ جو کھانا ہم کھاتے ہیں وہ سنتا نہیں، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ حرکت کر سکتا ہے، نہ بڑا ہو سکتا ہے، نہ سانس لیتا ہے، نہ شادی کرتا ہے اور نہ سوتا ہے، نہ جاگتا ہے۔ یہی کھانا جب جسم میں انسانی میں پہنچتا ہے تو ایک زندہ جسم کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور مذکورہ بالا تمام خوبیاں اس میں آ جاتی ہیں۔ اسی طرح حیوانات کی خوراک کا بھی یہی عالم ہے، پانی، مٹی اور ہوا جو نباتات کی خوراک ہے ان کا بھی یہی حال ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا سورۃ الحج میں، لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو، جن معبودوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔
ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اسے پہچاننے کا حق ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے۔ واقعہ یہی ہے کہ جو چیز مکھی لے اڑے انسان اسے واپس لانے میں عاجز ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الحدید میں، زمین اور آسمان کی سلطنت کا مالک وہی ہے، زندگی بخشتا ہے، موت دیتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا سورۃ الفرقان میں، اور اے نبی اس خدا پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں۔